سے فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، اچانک آپ تعلیم کے میدان کی طرف کس وجہ سے، کس بنیادی مقصد کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں یہ لوگوں کو میسج اپنا کنوے کرنا بھی چاہتا ہوں کہ وجہ کیا رہی کہ میڈیکل فیلڈ چھوڑ کے میں ایجوکیشن میں آ گیا. دیکھیں، میڈیکل فیلڈ میں میں تقریباً 15 سال اپنے دیے تھے. اس میں اپنی کلینکل پریکٹس بھی ہوتی رہی تھی اور جو بھی ایز یوزول پیٹرن تھا وہ چل رہا تھا. لیکن ایک تو یہ کہتے ہیں کہ if your passion is profession, you are lucky one. تو I feel کہ میرا پیشن میڈیکل فیلڈ I used to work honestly، لیکن ایک پیشن نہیں تھا، ایک انسیٹسفیکیشن تھی اور ایک جو انسرٹینٹی رہتی تھی کہ مطلب I did not know کہ what am I doing. تو اس لیے مجھے لگتا تھا، کیونکہ وہاں پہ جب میں میڈیکل فیلڈ میں ہوتا تھا تب بھی کچھ ٹریننگز یا جو اویئرنیس سیشنز ہوتے تھے ہمارے میڈیکل کنٹینیوس ایجوکیشن کے جو سیشنز ہوتے تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. تو آئی فاؤنڈ ایٹ ون اسٹیج کہ شاید میں اس لیے بنا ہوں کہ ایجوکیشن اور ٹریننگ وغیرہ اویئرنیس اس پہ میں کام کروں. کچھ وقت پہلے میں نے والنٹریلی ایک آرگنائزیشن ہم نے کچھ فرینڈس نے شروع کی تھی روشنی کے نام سے. اس میں ہم اویئرنیس سیشنز اسکول اور کالجز میں جا کے کرتے تھے. تو دین اگین آئی فاؤنڈ کہ کہتے ہیں نا کہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی. تو میرا یہ پیشن تھا کہ اپنی جنریشن کو اور اپنی جو یوتھ ہے اس کو ایک سوشل اویئرنیس، سوشل پولیٹیکل اویئرنیس دوں اور ریئل سینس جو ایجوکیشن کا ہے وہ میں ان کو اویئرنیس دوں. تو اس کے لیے آئی ہیو ٹو اسٹیبلش این آرگنائزیشن جہاں پہ میں پراپرلی اپنا سینٹر آف انفلوئنس بھی قائم کر سکوں اور جہاں پہ میں اپنی جو ہے بہت ساری جو پلاننگ ہے آئیڈیاز ہے وہ امپلیمنٹ کر سکوں. تو اس لیے جو ہے آئی کوئٹ فرام میڈیکل فیلڈ اینڈ اسٹیبلش دس آرگنائزیشن. بہت اچھے سے، بہت مشکل ڈیسیشن لینا پڑا ہوگا اس سے. جی سر بالکل، اٹ واز ویری ٹف ڈیسیشن آف مائی لائف. بہت رسکی اور بہت کروشل ڈیسیشن تھا جس میں آف کورس ایز یوزول مجھے اپنی فیملی، مجھے اپنے سوشل سرکل اور جتنے بھی میں ریگارڈنگ میرے تھے ریلیشن شپ تھی ان سب کی مجھے جو ہے اپوزیشن فیس کرنی پڑی. ٹل ڈیٹ آئی ہیو بین فیسنگ. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی انسان قدم اٹھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. تو میرا صرف یہ ہے رول کہ میں دعائیں مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر واقعی اللہ نے مجھ سے اس فیلڈ میں کچھ کام لینا ہے تو میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک سائڈ کلیئر ہو جائے جس طرف بھی جانا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ راستے بن گئے. سر اب تو آپ نے اپنی محنت سے، اسٹڈی سے اپنا آرگنائزیشن بنا لیے. اس آرگنائزیشن اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی کا آپ کے مقاصد کیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں مقاصد آپ دیکھیں گے، اگر پہلے میں ایک تھوڑا بیک گراؤنڈ سینیریو آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ دیر آر سو مینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اسکولز، کالجز کتنے رن کر رہے ہیں. اور اگر روٹین میں دیکھیں تو ایسی کوئی نیڈ نہیں تھی اس طرح کے کسی نئے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی، کیونکہ بہت سارے چل رہے ہیں ایسے ٹریڈیشنل چل رہے ہیں. لیکن ایز آئی ٹولڈ یو کہ آئی فاؤنڈ کہ دیر از سم تھنگ مسنگ، کہ ہمارے سسٹم میں ایک چیز لیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ پروڈکٹیوٹی نہیں مل رہی. دیکھیں لٹریسی ریٹ چاہے فگرس میں جو بھی ہو، 10% ہو، کچھ بھی ہو، 5% ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، یا ابھی آپ دیکھیں گے پرائمری ایجوکیشن بھی بڑھ رہی ہے. یونیورسٹیز میں ہمارے اتنے گریجویٹس نکل رہے ہیں، ماسٹرز نکل رہے ہیں، پی ایچ ڈیز اسکالرس نکل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایز سوشو پولیٹیکل پروڈکٹیوٹی دیکھنا چاہیں گے یا جو ہیومنٹی یا ہیومن بینگ آپ دیکھیں گے تو ہمیں بالکل وہ جو چیزیں ہم زیرو پہ نظر آتے ہیں نا، کہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو وہ ایک ریسپانسبل سٹیزن نہیں بن پاتا، اس میں جو ہے ریٹ آف لا کا سینس آف ریٹ آف لا نہیں ہوتا.
لا ابائڈنگ اس کی نیچر نہیں ہوتی، جتنی بھی ریسپانسبلٹیز اس کی سوشل ہیں وہ پوری نہیں کر پاتا، اور ایز ہول ایز نیشن ہم پھر وہ جو ہے وہ گرو نہیں کر پا رہے. تو آئی فاؤنڈ کچھ اسٹڈیز تھی میری، کچھ میرا شاید پیشن تھا، ایک میرا اس میں انٹرسٹ تھا، تو میں نے دیکھا کہ شاید سسٹم میں کہیں خرابی ہے. پھر آئی فاؤنڈ کہ ایتھکس کو اور جو مورالٹی ہے ان کو جو ہے ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے بلکہ ہم نے تو دیٹس وائی ناؤ اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک ویژن ہے کہ ایک ایسی جنریشن میں انشاءاللہ تیار کروں اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی سے، جو یہاں سے جب میٹرک یا انٹر کر کے نکلے اور آگے اپنی فیلڈ میں جائے کیریئر بنانے کے لیے یا پروفیشنل فیلڈ میں آئے تو دے مسٹ بی بیہیو ایز ایکٹ ایز ریسپانسبل اینڈ لا ابائڈنگ سٹیزن. تو یہیں پہ ہم نے بیس جو رکھی ہے وہ ایتھکس اینڈ مورالٹی پہ رکھی ہے، ریسپانسبلٹی پہ رکھی ہے. بسائڈ اکیڈمکس ہم یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں اور اسی پہ ہمارا کریکولم بنا ہوا ہے. چلیے سر، بہت اچھا. سر ملک کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس پہ آپ تھوڑی روشنی کریں. جی دیکھیں، ابھی جو جیسے میں نے کوٹ کیا کہ تعلیمی نظام کو اگر ہم دو حصوں میں اگر ڈسکس کرنے کے لیے کیٹیگوریکلی ہم کریں تو اکیڈمکس تو مور اور لیس ٹھیک ہے، صحیح چل رہا ہے، اور اس پہ ٹرولی اسپیکنگ میرا کوئی اتنا ریسرچ بھی نہیں ہے اور اتنی کوئی اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کہ مطلب آئی ایم کہ اس پہ میں ڈسکس کروں. بہت سے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیشنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس پہ زیادہ اینالائز کر سکتے ہیں. میرا جو بیسک ہے کہ سسٹم میں، ایجوکیشنل سسٹم میں جو سب سے بڑا مجھے گیپ نظر آتا ہے وہ ہے لیک آف ایتھکس اینڈ مورالٹی اور سینس آف ریسپانسبلٹی. دوسری چیز جو نظر آتی ہے مجھے پیٹرن آف میتھڈولوجیز کی مجھے نظر آتی ہے کہ ہم ابھی تک وہی کنونشنل یا ٹریڈیشنل میتھڈولوجیز پہ چل رہے ہیں، جیسے رٹا لگانا اور بڑے بڑے سوالات یاد کرنا اور فیئر کاپیز اور ساری یہ چیزیں. یعنی اس کو اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ایک چیز جو اگر آلریڈی بک میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی بورڈ پہ لکھائی جا رہی ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیئر کاپی پہ کاپی کر رہا ہے، پھر وہی ایگزام میں لکھا جا رہا ہے اور اسی پہ مارکس مل رہے ہیں. تو اس بیچ سارے بیچ میں آپ کی کریٹیوٹی کہیں ہو جاتی ہے، آپ کی لرننگ کہیں گو جاتی ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی کہیں مسنگ ہو جاتی ہے. تو یہی میرے خیال میں سب سے بڑا گیپ یہی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے اور اس میں اتنی کریٹیوٹی نہیں ہے. تو سر آپ کی نظر میں یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ یا ہم عوام یا پیرنٹس یا دوسرا؟ ویل مطلب کیٹیگوریکلی بات کریں گے تو سب سے پہلے میں جو ریسپانسبلٹی دوں گا آف کورس وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. جو بھی اسٹیٹ ہیڈ ہوتا ہے یا جو منسٹری ہوتی ہے کنسرن اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. بسائڈ ہم پیرنٹس کا بھی قصور ہے کیونکہ وی ڈونٹ بادر ٹو سارٹ آؤٹ کہ پرابلم کیا ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میٹرک میں اس کی 85% ہو، انٹر میں اس کی 90% ہو، اس کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے تاکہ اسے ایک اچھی نوکری مل جائے. تو یہی ہمارا جب مقصد ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بیچ میں جو بینیفیشریز ہوں گے یا جو انڈسٹری جیسے بن گئی ہے ایجوکیشن آج کل، تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک رول ہوتا ہے اکنامکس میں. ٹھیک ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی وہی سپلائی کیا جائے گا. اب ڈیمانڈ چونکہ ایجوکیشن میں یہی ہے کہ ہمیں گریڈ بڑھانے ہیں، ہمیں جو ہے ایسا سینٹر اور ایسا انسٹیٹیوشن چاہیے جہاں پہ رٹا لگوایا جائے اور مارکس اچھے آئیں، تو وہ چیز آپ کو سپلائی ہو رہی ہے. لیکن اب ہم جو آئے ہیں انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو کنوینس کریں اور لوگوں کی ڈیمانڈس چینج کریں، لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہم چینج کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے گریڈس کی اور یہ ڈگری کی، اس چیز کی آج کل اتنی ویلیو نہیں ہے. ہم دوسری سافٹ اسکلز اور ایتھکس، مورالٹی، انٹرپرسنل اسکلز، کریٹیوٹی، پروڈکٹیوٹی، یہ چیزیں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں اور کنونس کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک وی بوتھ آر، مطلب ایز پیرنٹ وی آر آلسو ریسپانسبل ٹو دیٹ آف ایز گورنمنٹ ریسپانسبل فار دس. سر آپ کی نظر میں اگر یوں کہے کہ آپ کو اگر اختیار دیا جائے تو آپ ان خامیوں کو، غلطیوں کو کیسے ہینڈل کریں گے؟
دیکھیں اگر پولیٹیکل مجھ سے اسٹیٹمنٹ لینا چاہیں گے تو پھر میں بھی لائک وائز پولیٹیشینس کہوں گا کہ میں صرف 6 مہینوں میں جو ہے یہ ساری لوڈ شیڈنگ کی طرح میں یہ سارا تعلیمی نظام چینج کر دوں گا. لیکن بینگ پریکٹیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ سسٹم کو چینج کرنا اسپیشلی جب لوگوں کے ذہن کی بات آتی ہو, لوگوں کی جو ہے تھنکنگ اور مینٹلٹی کی بات آتی ہو, تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ اکیلا ہیڈ آف اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتا, اس میں منسٹری کچھ نہیں کر سکتی. یہ سب ہم سب کو ایک ریسپانسبلٹی کا دینا پڑے گا, احساس دلانا پڑے گا. اگر مجھے اختیارات دیے جاتے ہیں تو میں وہی کروں گا جو یہاں پہ ایز اونر یا ایز ہیڈ آف دس انسٹیٹیوشن میں کر رہا ہوں, کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلا رہا ہوں. تو میرے خیال میں اگر اویئرنیس سے پہلے مجھے اختیارات دیے جاتے ہیں تو my first step will be to create یا to generate awareness in people. یہی میرا کام ہے. سر آپ کا جو آرگنائزیشن ادارہ ہے ایجوکیشن اکیڈمی, اس کے جو عملی اقدامات ہیں اس کے لیے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت عملی جوڑی ہوگی, تو اس حوالے سے تھوڑا بریف کریں. آپ کے فیوچر میں پلاننگس کیا ہیں اور کتنی حد تک کر آپ کو کچھ کامیابی ہوگی؟ دیکھیں انیشلی when I started تو فرسٹ چیلنج آئی فیس واز کووڈ-19. تو ایک گلوبل چیلنج تھا, اس کو ہم چلے انڈیویجول نہیں لیتے. اس کے بعد سے جو چیلنج میرے لیے رہا ہے وہ یہ ہے اگین کہ مینٹلٹی اور تھنکنگ آف کمیونٹی. میں آف کورس جو آئیڈیالوجی لے کے آیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 100% تو میں ابھی تک سکسیزفل نہیں ہو سکا فار سم ریزنس, کہ مینٹلٹی ایسی ہے, لوگوں کو ایسی باتیں ڈائیورٹ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, کنونس کرنا. لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہم ایسی باتیں اس چیز کی ابھی تک جو ہے اس کو ایکنالج نہیں کیا جاتا. جیسے ہم یہاں پہ اچھا میں آپ کو اپنی ایگزیکیوشن جو میتھڈولوجیز ہیں یا جو ہم نے اسٹیپس اٹھائے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں جیسے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے, جیسے ہم اپنے یہاں حیدرآباد میں یا آس پاس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹیچرس ٹریننگ ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اگر ٹریننگز ہیں بھی تو وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتی ہے, یعنی لیسن پلانر بن گیا, آپ کے سلیبس کو کیسے پرسو کیا جائے, واٹ ایور جو جتنی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا فزکس کیمسٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ اس سلیبس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن ہم نے یہاں اقرا ایجوکیشنل اکیڈمی میں TOT ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے, ٹریننگ آف ٹیچرس, جس میں ہم ان کو سافٹ اسکل سکھاتے ہیں. ٹیچر ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں کہ مسٹ بی انٹرپرسنل اسکلس, پروفیشنل اسکلس کون سی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن اسکلس ہیں, ایجوکیشن, انڈرسٹینڈنگ ایجوکیشن آن اے لارجر اسکیل, کہ اصل میں ایجوکیشن ہے کیا, ہاؤ ٹو گرو سیلف کانفیڈنس, ایموشنل انٹیلیجنس وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم ٹیچرس کو سکھا رہے ہیں. اس سے ہمیں اپنے کینوس میں, اپنے بارڈر میں جو باؤنڈری میں فائدہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹیچرز الحمدللہ ہمارے جو ہے اس چیز پہ کنونس ہو رہے ہیں کہ واقعی ایجوکیشن از سم تھنگ گریٹر دین دیٹ آف کورنگ سلیبس اور کریکولم. تو یہ چیزیں الحمدللہ ہمیں مل رہی ہیں. اسٹوڈنٹس میں ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے اسٹیٹسٹکس کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے. اس میں بائی دا گریس آف اللہ میں نے 2 بکس بھی اپنی کمپلیٹ کی تھی ایتھکس کے نام سے, جس میں ایک ہم نے کارٹیسی بیہیویئر کا جو گریڈ 1 to grade 3 ہم پڑھاتے ہیں وہ میں نے ہی کمپلیٹ کی بک لکھی تھی. اس میں ہم کارٹیسی بیہیویئر اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہے اور کس طرح جو ہے گریٹ کرنا ہے, کس طرح پرمیشن لینا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اسٹوڈنٹس کو ہم سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر گریڈ 4 to grade 8 تک جو ہے ہم بیہیویئر سکھا رہے ہیں, ریسپانسبلٹیز وغیرہ جتنی بھی کور ایتھیکل ویلیوز ہیں. اور اب انشاءاللہ کیجولی ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے, لیکن انشاءاللہ ان کمنگ سیشن وی ول بی اسٹارٹنگ نیو کورس, وہ ہوگا اباؤٹ انٹرپرسنل اسکلس. یعنی ہم گریڈ 4 سے گریڈ 8 تک اسٹوڈنٹس کو انٹرپرسنل اسکلس سکھائیں گے جو بدقسمتی سے ابھی تک یونیورسٹی میں بھی کیریکولم میں شامل نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ چیزیں جب ان کو سکھائیں گے تو کچھ سالوں میں امید ہے کہ سینس آف ریسپانسبلٹی کچھ ایک پیدا ہو جائے گا, ایک ایسی جنریشن پیدا ہو جائے گی جس سے ہم وی کین ایکسپیکٹ کہ وہ کچھ جو ہے ہمیں پروڈکٹیوٹی دے گی.
ٹھیک ہے. ضرور ٹائم آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے یہ سب. لاسٹ میں ایک آدمی سوال سر ٹیچرس اور ایڈمنسٹریشن کی طرف جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ٹیچرس اور ایڈمنسٹریشن جیسے آپ ڈائریکٹر ہیں اس کی بانڈنگ تو ضرور آپ کی نظر میں وہ بانڈنگ کیسی ہوتی جی دیکھیں پروفیشنلی دیکھا جائے سسٹم کا آپ نے ایک کوشچن پہلے پوچھا تھا کہ کیا گیپس ہیں اور کیا خامیاں ہیں. تو دیکھیں اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے ٹھیک. اب کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم صرف گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو ہم ریسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. پھر میں نے کہا تھا کہ پیرنٹس کو بھی ہم الگ سے نہیں کر سکتے. اب جو تھرڈ پوائنٹ آتا ہے وہ آپ کے سوال سے ہی یہ سامنے آ گیا کہ مینجمنٹ میں یا گراس روٹ لیول پہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ ورکنگ ایٹماسفیئر ہے, انوائرمنٹ ہے یا نہیں. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جو مینجمنٹ ہوتی ہے, دے تھنک اور ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کہ استاد سب سے زیادہ مظلوم کو, ویسے تو ڈاکٹرس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں ہم نے کوشش کی ہے, بلکہ ہم الحمدللہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے امپلائی فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں. اور ہم نے جو اپنے اسٹاف کا جو نام دیا ہوا ہے وہ اقرا فیملی دیا ہوا ہے, جو ان سینس کہ ان میں ایک فیلنگ ڈیولپ ہو کہ واقعی ہم ایک فیملی ہیں. تو یہاں ہمارا جو ہے بالکل فرینڈلی فرینکلی انوائرمنٹ ہے. امپلائیز جو ہمارے ٹیچرس ہیں ان کو ایز پر دیئر ڈیو ریسپیکٹ اور ڈیو آنر کیا جاتا ہے. ان کو ایکولی اپرچونیٹی دی جاتی ہے اپنی انیشیٹو لینے کی, اپنی آئیڈیالوجی شیئر کرنے کی, اور ان کے جو ہے اپنی آئیڈیالوجیز پہ ورک اپ کرنے کی, اور ان کے ساتھ ہر ایک ایشو پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں الحمدللہ انکریجمنٹ ہے, ورک اپ کیا جاتا ہے, ڈپریس نہیں کیا جاتا, ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. بہترین سر. بس جاتے جاتے آخری سوال, 5 سال بعد آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ 5 سال بعد جہاں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں وہ ابھی صرف امیجنری ہے, اور اس امیج کو میں نے اگر باہر نکال دیا تو شاید مناسب نہ ہو. یہ بالکل پریلیمنری ہو جائے گا. انشاءاللہ انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا, وہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بلکہ اگر نہ بھی ہو تو بھی انسان کا کام کوشش کرنا ہے. اللہ سے امید ہے کہ 5 سال کے بعد جہاں ہم نے سوچا ہے وہاں ہمیں اس مقام تک اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ویری نائس. تھینک یو.